السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں حرکات کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس کے علاوہ قراء حضرات کے ہمارے دانتوں کی جو ترتیب ہے کہ 12 دانت شمار کیے جاتے ہیں اور 20 ڈاڑھیں شمار کی جاتی ہیں۔ آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو مزید اس کا آسان طریقہ بتاؤں گا۔ تو وہ یہ ہے کہ عزیز طلبہ، اگر عربی کے الفاظ یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہر جو الگ الگ دانت ہیں جن کا آپس میں تعلق ہے، ان کا ایک خاص نام رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ اب دیکھیں، سامنے والے اوپر اور نیچے دو دانت، تو یہ 4 دانت سامنے والے آپ یوں ذہن میں رکھ سکتے ہیں، 4 سامنے والے دانت، ان کو عربی میں ثنایا کہتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ 4 دانت، ان کو رباعی کہتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ سامنے والے پہلے نمبر پر 2 دانت اکٹھے، اوپر 2 اور 2 نیچے، یہ 4 دانت ہو گئے سامنے والے۔ پھر ان کے ساتھ ایک دانت دائیں بائیں اوپر نیچے، تو یہ 4 دانت، ان کا الگ سے ایک وہ گروپ بنا لیں، یا جیسے آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اس کے بعد 4 نوکدار دانت، ٹھیک ہے، تو یہ 12 ہو گئے۔ نوکدار دانتوں کے ساتھ دائیں بائیں اوپر نیچے یہ 4 دانت، یہ ہنستے ہوئے یہ چاروں دانت نظر آتے ہیں، اس لیے ان کو عربی میں ضواحک کہتے ہیں۔ تو آپ یہ اردو میں ترتیب ذہن میں رکھتے جائیں، سامنے والے 2 اوپر 2 نیچے، ایک ان کے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ 8 دانت ہو گئے۔ پھر 4 نوکدار 12، پھر 4 ان کے ساتھ وہ جو ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک نوکدار اوپر والے کے ساتھ، ایک بائیں کے ساتھ، ایک نیچے والے دائیں کے ساتھ، ایک بائیں کے ساتھ۔ اس کے بعد آگے صرف آپ اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ 3 دانت طواحن ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ ان کو سب کو نواجز بھی بول سکتے ہیں، یا اتنا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو دانت ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے ساتھ باقی جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری داڑیں ہیں، کیونکہ جو قراء حضرات ہیں ان کے ہاں یہ ساری کی ساری داڑیں ہی شمار کی جاتی ہیں۔ اس لیے آسانی کے لیے میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ ضابطہ عرض کر دیتا ہوں۔ یوں آپ اردو میں ذہن میں رکھ لیں، دانت 2 اوپر والے 2 نیچے والے، ان 4 کو ثنایا کہتے ہیں۔ پھر 1 دائیں 1 بائیں، 1 دائیں 1 بائیں اوپر نیچے، 4 دانت یہ ہو گئے 8۔ پھر ان کے ساتھ 4 نوکدار دانت جو ہیں اوپر نیچے، یہ ہو گئے 12۔ پھر ان کے ساتھ ایک دانت جو ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کتنے ہو گئے 4، 16۔ اس کے ساتھ باقی جتنے بھی ہیں آپ ان کو اپنی آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ وہ ساری کی ساری ڈاڑیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اتنا بھی سمجھ لینے سے آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گا۔ باقی میں نے عربی میں کل آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ کیسے یہ کل 32 دانت بنتے ہیں، وہ بھی آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما کے ہمیں واپس آپ ریکارڈ کر کے سینڈ کریں۔ آپ کو عربی کے
عربی میں دانتوں کے نام یاد ہو گئے ہیں، بہت اچھا۔ اگر عربی میں یاد نہیں ہوئے، اردو میں سمجھ آئے ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، تو یہ بھی بہت اچھا۔ مقصود ہے کہ آگے چل کر ہمیں مخارج کی صحیح سمجھ آ جائے۔ جس طرح یہ مختلف دانتوں کے ہم نے نام یاد کیے ہیں، زبان کے بھی مختلف حصے ہوتے ہیں۔ زبان کے ایک بالکل اوپر والا حصہ ہے جو سیدھا ہوتا ہے، ایک نیچے والا حصہ ہے جس کو پیٹھ کہتے ہیں، اوپر والے حصے کو زبان کا پیٹ کہتے ہیں۔ پھر زبان کے دائیں جو کروٹ ہوتی ہے اس کو دائیں کروٹ بولتے ہیں، زبان کی کروٹ ہوتی ہے اسے بائیں کروٹ بولتے ہیں۔ تو سامنے والی زبان کی نوک ہوتی ہے، اور بالکل جہاں زبان آخر میں ختم ہوتی ہے یہ زبان کی جڑ کہلاتی ہے۔ تو آسانی کے لیے بس آپ ان 6 باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ زبان کے 6 حصے، ایک اوپر سامنے والا یہ پیٹ ہے، زبان کے نیچے پشت ہے، اور دائیں کروٹ ہے، بائیں کروٹ ہے، سامنے آپ کو زبان کی نوک نظر آئے گی، اور بالکل گلے کی طرف زبان کا آپ کو جڑ نظر آئے گی۔ تو یہ زبان کے بھی اس طرح 6 مختلف حصے ہیں۔ ان سب کا تعلق آگے چل کر ان تمام حروف کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ اگلی بات عزیز طلبہ سمجھیں کہ تختی نمبر 4 میں جو حروف کی ترتیب بیان کی گئی ہے یہ ترتیب سعودی ہے، صاد کے ساتھ، صاد عین واو دال یا، سعودی کہ نیچے سے اوپر کی طرف۔ اب دیکھیں کہ جو مخارج شروع ہوتے ہیں نا یہ حلق سے شروع ہوتے ہیں۔ حلق تو آپ سمجھ رہے ہوں نا، حلق سے یہ شروع ہوتے ہیں اور ناک کے بانسا پر جا کر یہ ختم ہوتے ہیں۔ تو دیکھو کہ نیچے سے اوپر تمام مخارج آ رہے ہیں جن سے حروف ادا ہونے ہیں۔ تو اس لیے اس تختی میں جو حروف بیان کیے گئے ہیں ان کی ترتیب بھی اسی طرح ہے کہ نیچے سے شروع ہوتے ہیں اوپر کی طرف، تو اس کو ترتیب سعودی کہتے ہیں۔ آپ یہاں تک ان تمام باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہیں پر یہ تمام باتیں ہمیں سمجھ آ گئیں تو آگے انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم مخرج بیان کریں گے کہ کس کس مخرج سے، کس کس جگہ سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو اس کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دانتوں کے نام آنے چاہیے، زبان کے جو مختلف حصے ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ زبان جہاں گلے کی طرف ختم ہونے لگتی ہے یہیں آپ دیکھیں گے اوپر تالو ہے، چھوٹا سا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو نیچے کی طرف لٹک رہا ہے، اس کو تالو بولتے ہیں۔ تالو ہو گیا۔ زبان کے 6 مختلف حصوں کے نام میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں، اور باقی دانتوں کے نام اردو میں بھی میں نے آپ کی آسانی کے لیے عرض کر دیے ہیں، اور عربی میں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں۔ عربی میں بہت اچھا ہے کہ آپ کو یاد ہو جائیں کہ سامنے والے دانتوں کے کیا نام ہیں، ان کے ساتھ والوں کے نام کیا ہیں، نوکدار کے کیا نام ہیں، ساتھ جو ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے کیا نام ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہونی چاہیے تاکہ آئندہ سبق میں جب ہم تختی نمبر 4 شروع کرنے لگیں اور میں آپ کے سامنے مخرج عرض کروں تو آپ کو سارے کے سارے مخرج صحیح طریقے سے سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے یہ تمہیدی باتیں آپ کو یاد رکھنا ضروری ہیں۔ تو آج کے سبق میں عزیز طلبہ آپ ہمیں 3 باتیں ریکارڈ کر کے سینڈ کریں گے کہ سب سے پہلی بات دانتوں کے نام، چاہے اردو میں ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیں یا عربی میں سینڈ کر دیں۔ دوسری بات زبان کے مختلف حصے۔ تیسری بات کہ تالو کیا ہوتا ہے۔ گلے میں ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا جو لٹک رہا ہوتا ہے اس کو تالو بولتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور قرآن پاک کے لیے اللہ ہمارا سینہ کھول دیں، ہماری زبان چلا دیں، ہماری زبان پر، ہمارے دل و دماغ پر اللہ اپنے قرآن کو رواں دواں فرمائیں آخری سانس تک۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔